نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین اور برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آج سے 1450 سال قبل نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا میں بڑی بڑی قومیں پائی جاتی تھی جو اس زمانے کی بڑی طاقتور قومیں تھیں. بہت سی قومیں تھیں، ان میں دو قومیں بہت مشہور و معروف تھیں، ایک قیصر اور دوسرا کسریٰ. قیصر یعنی روم، یعنی عیسائی کی بڑی طاقت. پھر اسی طرح کسریٰ ایران جو کہ بہت بڑی طاقت تھی، آگ کے پجاری تھے، مجوسی تھے. پھر ان کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے ادیان باطل یہودیوں کی طاقت مدینے میں تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے تو دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کی ساری قومیں اور دنیا کی ساری حکومتیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، پیغمبر اسلام کو ختم کرنے کے لیے، صحابہ کرام ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بہت سی کوششیں کی، بہت سی سازشیں کی. چنانچہ عہد رسالت ہی میں بہت سی جنگیں ہوئی جو غزوہ بدر سے شروع ہوئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلفاء راشدین کے 30 سالہ دور خلافت راشدہ میں بہت سی جنگیں ہوئی اور تقریباً تمام جنگوں میں، اکثر جنگوں میں مسلمان اپنی تعداد کے کم ہونے کے باوجود، اسلحہ اور ہتھیاروں کے کم ہونے کے باوجود اور دشمنان اسلام بہت بڑی فوج ہونے کے باوجود، بہت بڑی تعداد ہونے کے باوجود اور ہر طرح کا اس زمانے کے ماڈرن ہتھیار ہونے کے باوجود مسلمان جیتتے گئے، مسلمان کامیاب ہوتے گئے اور دشمنان اسلام ہارتے گئے. یہاں تک کہ دنیا کی دو بڑی قومیں، دو بڑی طاقتیں جن کی طاقت پوری دنیا میں مشہور تھی، قیصر و کسریٰ، روم اور ایران، یہ بھی عہد خلافت راشدہ میں ڈھیر ہو گئے. مسلمانوں نے ان کو فتح کر لیا اور یہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں وہ بھی شکست خوردہ ہو گئی. اس کے بعد خلافت بنی امیہ آئی، خلافت بنی عباسیہ آئی. ہر زمانے میں، ہر خلافت راشدہ میں مسلم حکمرانوں نے، مسلم خلفاء راشدین نے اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے، اسلام کی فتح کے لیے بہت سی کوششیں کی اور اکثر غزوات مسلمانوں کو، جنگوں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی رہی. دشمنان اسلام نے سوچا کہ مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے، کیسے ہلاک کیا جائے، کیسے زیر کیا جائے، کیسے شکست دی جائے. تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا. دنیا کے ماہرین، مختلف ادیان باطلہ کے اعلیٰ دماغ کے لوگ سر جوڑ کر بیٹھے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو ان کی ایمانی طاقت کی وجہ سے میدان جنگ میں شکست دینا ناممکن ہے. ان کی تعداد کم نہیں رہے گی، ہماری تعداد زیادہ بھی رہے گی، اس کے باوجود ہی مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا ناممکن ہے. لہٰذا یہ سوچا گیا کہ مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں ہی میں گھس کر ان کے اندر تفرقہ پیدا کیا جائے، ان کی طاقتوں کو توڑا جائے اور مختلف طریقے سے اسلام کو بدنام کیا جائے. چنانچہ دشمنان اسلام میں، جن میں یہودی بھی آگے آگے تھے، نصارہ بھی آگے آگے تھے، آتش پرست بھی آگے آگے تھے، بت پرست بھی آگے آگے تھے، دنیا میں جتنے ادیان باطلہ تھے تمام نے ایک طاقت ہو کر اسلام کے خلاف محاذ شروع کی. انہوں نے بہت سے زندگین کو اسلام کا لبادہ اڑا کر، اسلام کا نام دلا کر مسلمان صفوں میں شامل کر دیا. بعض عبادت گزاروں کو مسلمانوں صفوں میں شامل کر دیا، بعض مجاہدین کی شکل میں مسلمانوں میں داخل کر دیا. اور یہ لوگ در پردہ کفر پر رہتے ہوئے، اپنے باطل ادیان پر رہتے ہوئے، باطل دین پر رہتے ہوئے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے. اس کے بعد مسلمانوں کی طاقت بھی تھوڑا کمزور سے کمزور ہوتی گئی. محترم سامعین، یہ اسلام کو شکست دینے کی سوچ، اسلام کو کمزور کرنے کا منصوبہ، اسلام کو مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں، یہ 14.5 سال سے چلی آ رہی ہیں.
اور دشمنان اسلام مرور زمانے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جا رہا ہے نت نئے طریقوں سے اسلام کو اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے منصوبے بنا ہی رہے ہیں. تو آج کا جو زمانہ ہے اس کے اندر بھی اسلام کو کمزور کرنے کے لیے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے دشمنان اسلام بہت سے منصوبے بنا رہے ہیں. ان میں خطرناک منصوبہ اور بہت ہی خطرناک اور زہریلا منصوبہ مسلمان لڑکیوں سے غیر مسلم لڑکوں کی شادی کرنا ہے. مسلمان لڑکیوں سے غیر مسلم لڑکیوں کی شادی کرنا ہے. محترم سامعین، ہم تمام پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں. سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ ہماری نظر ہے، ٹی وی پہ، اخبارات پہ ہماری نگاہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ آئے دن اخبارات میں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں شہر میں، فلاں اسٹیٹ میں، فلاں جگہ پر فلاں مسلم لڑکی نے فلاں غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی. اور ایک تحقیق کے مطابق جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ تقریباً 30 سال کے اندر 1.5 لاکھ سے زائد مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کی ہیں. محترم سامعین، یہ دشمنان اسلام کی بہت بڑی سوچی سمجھی سازش ہے کہ کیسے بھی دشمنان اسلام وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کیا جائے. دشمنان اسلام میں چاہتے ہیں کہ غیر مسلم لڑکے مسلمان لڑکیوں سے شادی کریں، عشق و محبت کے بہانے، پیار و محبت کے بہانے شادی کریں، پھر ان سے غیر مسلم اولاد پیدا ہو. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں سے غیر مسلم اولاد پیدا ہو، مسلمان لڑکیوں کے وطن سے کفار پیدا ہو. ان کی بہت بڑی کوشش ہے. اس کے لیے وہ لوگ سر تن من دھن کی بازی لگا رہے ہیں. اس کے لوگ نتلے منصوبے بنا رہے ہیں. اس کے لوگ بہت سی پلاننگ کر رہے ہیں. اس کے لیے لوگ بہت سا پیسہ لٹا رہے ہیں. آئیے آج خطبہ جمعہ میں جانیں کہ دشمنان اسلام کا حربہ کیا کیا ہے اور ہم کیسے اپنی مسلمان بچیوں کو، اپنی مسلم نسل کو کیسے دشمنان اسلام کے اس ہتھکنڈے سے بچا سکتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے. کیسے ہم اپنی بچیوں کو، ہمارے بچوں کی مستقبل محفوظ رکھ سکتے ہیں. کیسے ہماری مسلمان بچیاں اور ہمارے مسلمان بچے دشمنوں کے چنگل سے کیسے بچ سکیں، اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس بہت سی ہیں، عمر کی شکل میں، صحت کی شکل میں، مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں. اور اللہ رب العالمین ہر نعمت تعالیٰ سے ضرور پوچھے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ تعالیٰ تم سے قیامت کے دن ہر نعمت تعالیٰ سے ضرور پوچھے گا. اولاد کے تعلق سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، لڑکا کی شکل میں، لڑکی کی شکل میں، بچوں کی شکل میں. تم نے ان کی تربیت کیسے کی، کیسے اسلام سکھایا، ان کا دین کیسے بنایا. یاد رکھیے، ماں باپ کی ذمہ داری صرف اور صرف کھلانا پلانا، ان کی پرورش کرنا، ان کی اچھی تعلیم دینا ہی نہیں ہے، بلکہ انہیں سچا مسلمان بنانا، اچھا مسلمان بنانا، صحیح مسلمان بنانا، صحیح عقیدہ مسلمان بنانا اور اچھا مسلمان بنانا. یہ ہر ماں باپ کی ضروری ذمہ داری اور واجبی فرائض میں سے ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور صحیح بخاری مسلم مشہور معروف روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تمہیں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، باپ بھی ذمہ دار ہے، ماں بھی ذمہ دار ہے، خاندان کا بڑا بھی ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری پر ضرور پوچھا جائے گا. تو محترم سامعین، ہمارے آل اولاد کی اسلامی تربیت کرنا، ان کی نگرانی کرنا، فتنوں کے زمانے میں، فسادات کے زمانے میں، بے حیائی کے زمانے میں، اس ماڈرن زمانے میں، اس الحاد اور ملحد زمانے میں، بے دینی اور کفر کے زمانے میں ہمارے آل اولاد کی، ہمارے بچوں کی حفاظت کرنا، ان کی اسلامی تربیت کرنا، دین کے دائرے باندھ کر رکھنا، کفر سے دور رکھنا، یہ ہماری واجبی ذمہ داری ہے. محترم سامعین، بہت سے ماہرین نے اس تعلق سے بہت سی باتیں کہی ہیں کہ دشمنان اسلام کیسے مسلمان لڑکیوں کو پھانستے ہیں، اپنے جال میں کیسے مسلمان لڑکیوں کو پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں. دشمنان اسلام بڑے چالاک ہوتے ہیں. وہ کس طریقے سے مسلمانوں کو کس مرحلے پر، کس زاویے سے انہیں برباد کرنا ہے، نعوذ باللہ، اس کی پوری جانکاری رکھتے ہیں. دشمنان اسلام نے ایک نوجوان لڑکوں کی ٹیم تیار کی ہے جنہیں اچھی اردو سکھائی جاتی ہے، اردو شاعری سکھائی جاتی ہے، اچھے عشقی اشعار سکھائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ، جس کے ذریعے سے وہ سوشل میڈیا سے کانٹیکٹ کر کے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے، یا ای میل کے ذریعے سے، یا فون کے ذریعے سے مسلم لڑکیوں سے اظہار محبت کرتے ہیں، نعوذ باللہ فلیرٹ کرتے ہیں، انہیں اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں، محبت کی دامن میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد شادی کا فریب بھی دیتے ہیں. پھر اس کے بعد مسلمان لڑکیوں کے جنسی استحصال کرتے ہیں، ان سے ناجائز تعلقات پیدا کرتے ہیں.
پھر اس کے بعد مسلمان لڑکیوں کی زندگی تباہ و برباد کر دی جاتی ہے. یا تو وہ لڑکی زندگی بھر پوری بے عزتی کے ساتھ ذلت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اپنے خاندان اپنے شہر میں رہ کر, یا نہیں تو وہ خودکشی کر لے. دونوں صورتوں میں دشمنان اسلام کا پھیلا ہی نعوذ باللہ. یاد رکھیے محترم سامعین, ہماری آل اولاد کی حفاظت کرنا ہماری ازہر ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. پھر اسی طرح محترم سامعین, بہت سے مسلم غیر مسلم نوجوان لڑکے مسلم لڑکیوں سے تعلقات میں آتے ہیں, کسی بھی طریقے سے سوشل میڈیا کے تعلقات میں آتے ہیں, دوستی کرتے ہیں, ان سے تعلقات بڑھاتے ہیں, انہیں شادی کا فریب دیتے ہیں, محبت کے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جب محبت سے شادی بھی کر لیتے ہیں, کورٹ میرج بھی کر لیتے ہیں جو کہ حرام ہے, جس سے میرج بھی کر لیتے ہیں جو کہ حرام ہے, کسی نہ کس طریقے سے شادی بھی کر لیتے ہیں. اس کے بعد اس لڑکی پر ظلم کا ایک پہاڑ شروع کیا جاتا ہے. اس لڑکی پر جس لڑکے نے عشق و محبت کا اظہار کیا تھا, شادی کے بعد اس لڑکی پر ظلم و ستم کے پہاڑ کو ڈھانا شروع کرتا ہے. مجبور لڑکی یا تو ذلت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہے, یا نہیں تو اسے چھوڑنے کی کوشش کرتی ہے, یا نہیں تو خودکشی کر لیا کرتی ہے. بہر صورت تمام صورتوں میں مسلمان وہی کا نقصان ہے, مسلم لڑکیوں وہی کا نقصان ہے. خاندان کی بدنامی, خاندان کی بربادی اور مسلمانوں میں بے حیائی کام ہونا, یہ دشمنان اسلام کی بہت بڑی چال ہوا کرتی ہے. پھر اسی طرح محترم سامعین, بعض دشمنان اسلام کے تعلق سے بھی سننے میں آیا کہ بعض غیر مسلمان لڑکے مسلم لڑکیوں سے شادی بھی کرتے ہیں. شادی کرنے کے بعد نعوذ باللہ معاذ اللہ مسلمان لڑکیوں سے جسم فروشی کراتے ہیں, مختلف ہوٹلز میں مختلف جگہوں پر تحابہ گیری کراتے ہیں, جسم فروشی کا دھندا بھی کرایا کرتے ہیں. نعوذ باللہ. یہ ساری مصیبتیں ہیں جو ہمارے مسلم معاشرے میں یہ دیکھنے مل رہی ہیں. یہ غیر مسلم لڑکیوں کی شادی غیر مسلم لڑکوں سے ہونے کی وجہ سے. پھر اسی طرح محترم سامعین, کالج کا جو ماحول ہے آج کل, اسکول کا, کالجز کا, یونیورسٹی کا جو ماحول ہے بہت ہی برا ماحول ہے. کفریہ ماحول ہے, شرکیہ ماحول ہے, بے دینی ننگے پن کا ماحول ہے. بوائے فرینڈ کا رواج, ایک اسکول میں, ایک کالج میں, ایک کلاس میں مخلوط تعلیم, کو ایجوکیشن, بازو بیٹھنا, دوستانہ تعلقات, آپس میں ایک دوسرے چھیڑ خانی, ایک دوسرے پر جملے کسنا, لڑکوں کی طرف سے لڑکیوں پر, لڑکیوں کی طرف سے لڑکوں پر, پھر اس کے بعد آپس میں محبت کا اظہار. یہ جو ہندوستانی ماحول میں, یہ جو کالج کا نظام ہے, یہ جو اسکول کا نظام ہے, یہ شیطان نظام ہے. ہم مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنے آل اولاد کی اچھی سی تعلیم ضرور دیں, لیکن ایسے ماحول میں دیں جہاں پر جو ہے ہمارے بچے مسلمان بن کر رہ سکیں, ان کے اسلامی اخلاق پر کسی بھی طرح کی زد نہ آنے پائے, ان کے اسلامی اخلاق پر, اسلامی آداب پر, اسلامی تربیت پر کسی بھی طرح کی آس نہ آنے پائے. تو جو کالج کا ماحول ہوا کرتا ہے وہ آج کل کے تعلیمی ادارے, یہ دراصل قتل گاہ ہیں, یہ دراصل قتل گاہ ہیں. آج سے 2000 سال پہلے, 2500-3000 سال پہلے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر سن کر سارے مسلمان لڑکوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا, جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا, یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم. لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا تھا. فرعون کی اس بے رحمی کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں بدنام رہا. تو اسے لوگوں نے مشورہ دیا کہ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا, یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہیں سوچی. کیوں نہیں فرعون نے اس زمانے میں کالج میں کر کے, کو ایجوکیشن کر کے, ملحدانہ ماحول پیدا کر کے مسلمانوں کو برباد کر دیتا, نعوذ باللہ. تو یاد رکھیے محترم سامعین, آج کے جو اسکول ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, یہ کفریہ ماحول کے ہیں, بے حیائی کے ماحول میں ہیں. ہم اپنے بچوں کو ایسے تعلیم ماحول میں ہرگز تعلیم نہ دلائیں, ہرگز تعلیم نہ دلائیں. پھر اسی طرح محترم سامعین, کالج کے ماحول میں بوائے فرینڈ کا رواج ہو, گرل فرینڈ کا رواج ہو, دوستانہ تعلقات ہو, یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے دشمنان اسلام ہمارے مسلمان معصوم بچیوں کو, ہماری مسلمان دیندار بچیوں کو پھانستے ہیں, اپنے جال میں کھینچتے ہیں, پھر ان سے تعلقات پیدا کرتے ہیں, ان سے ترک مذہب پر آمادہ کر دیا کرتے ہیں, پھر اس وقت زندگی برباد کر دیا کرتے ہیں. پھر اسی طرح محترم سامعین, ٹیوشن, یہ بھی بہت بڑا ذریعہ دشمنان اسلام کا, ایک بہت بڑا حربہ ہے دشمنان اسلام کا. مسلمان لڑکیاں اسکول سے, کالج سے آنے کے بعد ٹیوشن پڑھنے کے نام پر غیر مسلموں کے پاس جاتی ہیں, اپنے کالج کے پروفیسر کے پاس یا ٹیچر کے پاس یا اپنے کسی اور کے پاس. دشمنان اسلام اس کو بھی حربہ بناتے ہیں. اخبارات میں ہم نے پڑھا ہے اور بہت سے لوگوں کی زبانی ہم نے سنا ہے کہ ٹیچر نے, ٹیوٹر نے, پڑھانے والے نے خود مسلمان لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, بد اخلاقی کی ہے, ان کے جنسی استحصال کیا ہے. لہٰذا محترم سامعین, محتاط رہیں, اپنی بچیوں کو غیر مسلموں کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے نہ بھیجیں, نہ کسی غیر مسلم کو اپنے گھر پہ پڑھائیں ٹیوشن پڑھانے کے لیے, نہ اپنی مسلمان بچی کو ٹیوشن پڑھنے کے لیے کسی غیر مسلم کے پاس بھیجا کریں. پھر اسی طرح محترم سامعین,
بعض مسلمان گھرانے بہت دیندار ہوتے ضرور ہیں، لڑکیاں بھی دیندار ہوتی ہیں، دین مزاج کی ہوا کرتی ہیں، وہ پردے کی پابندی کرتی ہیں، دشمنان اسلام نے ان کو نہیں چھوڑا۔ دشمنان اسلام نے ان کو پھانسنے کے لیے، ان کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے غیر مسلم لڑکیوں کا سہارا لیا۔ چنانچہ وہ لوگ کالج کی، یونیورسٹیز کی اور اسی طرح اسکول کی یا بہت سے علاقوں کی غیر مسلم لڑکیاں مسلمان دیندار لڑکیوں سے دوستی کرتی ہیں، غیر مسلم لڑکیاں مسلمان دیندار لڑکیوں سے دوستی کرتی ہیں، ان سے تعلقات بناتی ہیں، ان سے ہمدردی کا معاملہ کیا کرتی ہیں، پھر آگے چل کے اپنے کسی دوست سے یا اپنے بھائی کے نام پر کسی روزو لڑکی سے تعارف کراتی ہیں، ملاتی ہیں، پھر اسی طرح دوستی بدلتا ہے، پھر تعلقات پیدا ہوتے ہیں، پھر اسی طرح بات آگے بڑھتی ہے، رشتہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ حرام کاری ہوا کرتی ہے، زندگی برباد ہو جایا کرتی ہے۔ تو لہٰذا محترم سامعین، اپنی مسلمان لڑکیوں کو نہ کسی غیر مسلم لڑکے کے پاس آنے دیں، نہ کسی غیر مسلم لڑکی کو بھی اپنی مسلم بچیوں کے پاس آنے دیا کریں، پورے احتیاط میں رہا کریں۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، موبائل کی دکانوں کے ذریعے سے، اسی طرح زیورات کی دکانوں کے ذریعے سے مسلمان لڑکیوں کو فون نمبر نکالے جاتے ہیں، ان کی تصویر نکالی جاتی ہیں۔ مسلمان لڑکیاں اپنا آدھار کارڈ ہو یا اپنا پاسپورٹ ہو، اپنے ڈرائیونگ لائسنس ہو، کسی بھی طرح کے زراعت کرنے کے لیے جاتی ہیں، تو دشمنان اسلام نے ان اداروں کو بھی، ایسی دکانوں پر بھی اپنا ٹارگٹ بنایا ہے۔ دکان والے سے کہتے ہیں کوئی مسلمان لڑکی اگر اس علاقے کی اپنے زراعت کرنے کے لیے آتی ہے، اس کا ڈاکومنٹ، اس کی فوٹو کاپی کر کے کریں، پھر اس کے ذریعے سے اس کے تعلقات پیدا کیے جاتے ہیں، اس کا نام لیا جاتا ہے، اس سے کانٹیکٹ کیے جاتے ہیں، اس طرح بہکایا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، فیس بک کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے بہت سے غیر مسلمان لڑکے مسلمانوں کا نام لے کر کے، مسلمانوں کے نام سے اپنا کو تعارف کرواتے ہیں، اور ان کا چہرہ بھی بظاہر دیکھنے میں داڑھی والا ہوا کرتا ہے، بسا اوقات ٹوپی پہنے ہوا کرتے ہیں۔ لڑکی سمجھتی مسلمان لڑکا ہے، مسلمان بھی رہے، کسی مسلمان لڑکی کے لیے کسی غیر مسلم لڑکے سے بات چیت کرنا، تعلق پیدا کرنا، دیکھنا بھی حرام ہے اس کے لیے۔ تو دشمنان اسلام میں یہ بھی چال چلی کہ مسلمان ناموں سے، دراصل وہ ہوتا ہے کافر، وہ ہوتا ہے بت پرست، وہ مسلمان لڑکیوں کو پھانسنے کے لیے مسلم ناموں کا سہارا لیتے ہیں، مسلم چہروں کا سہارا لیتے ہیں، مسلم حلیے کا سہارا لیتے ہیں، اپنا چہرہ، اپنا نام، اپنا لباس مسلمانوں کا رکھ کر بھی مسلمان لڑکیوں سے تعلقات پیدا کرتے ہیں، ان سے دوستی کرتے ہیں، ان سے شادی کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، ان کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ ایک اور بات محترم سامعین، مسلم علاقوں کے اندر بھی، مسلم گلیوں کے اندر بھی مسلمان لڑکے لڑکیاں اور مسلمان غیر مسلم ایک ساتھ رہا کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ دیکھیے صحیح حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انا بریء من کل مسلم یقیم بین ظہران المشرکین، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں، میں ہر اس مسلمان سے پاک ہوں، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو کفار کے ماحول میں رہتا ہے، مشرکوں کے بیچ میں رہتا ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہوں وہ مسلمانوں کا علاقہ ہو، چاروں طرف مسلمان ہو، اطراف میں غیر مسلم نہ ہو، غیر مسلمانوں کے ساتھ رہنا، ایک بلڈنگ میں رہنا، ایک گلی میں رہنا، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہوا کرتا ہے۔ دشمنان اسلام نے علاقوں کو بنیاد بنایا، محلوں کو بنیاد بنایا، گلیوں کو بنیاد بنایا، پڑوسی کو بنیاد بنا کر بھی مسلمان لڑکیوں کو پھانسنے کی بہت بڑی کوشش کی ہے۔ مذہب اسلام میں یہ کہا گیا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھا پڑوسی تلاش کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اربع من السعادہ، چار چیزیں خوش نصیبی کی علامت ہیں، المرأة الصالحہ، المکان الواسع، الجار الصالح، المرکب الحنی، نیک بیوی، المکان اچھا کشادہ مکان، کہا کہ تیسری چیز نیک پڑوسی۔ اچھا پڑوسی ہماری عبادت میں، ہماری دعوت میں ہمارے لیے معاون ثابت ہوتا ہے، اسی طرح برا پڑوسی بھی ہمارے گناہ کے لیے ایک ذریعہ بنا کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اچھے پڑوسی اختیار کریں، ایسے علاقے میں رہیں جہاں پر غیر مسلم نہ ہو، یا ایسے علاقے میں نہ رہیں، یا ایسے محلے میں نہ رہیں جہاں غیر مسلمانوں کی تہذیب زیادہ ہو، رواج پا گئی ہو۔ تو مسلمانوں کو ایسے علاقوں سے بھی بچنا چاہیے۔ مسلمان غیر مسلم لڑکی مسلم لڑکیوں کو مختلف طریقے سے بڑے قیمتی تحفے تحائف دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں دن میں جگہ بنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ مسلمان لڑکیاں جو کسی بھی وجہ سے مالی اعتبار سے پریشان حال ہوا کرتی ہیں، گھر کی مالی حالت پریشان ہوا کرتی ہے، باپ بیمار رہا کرتا ہے، ماں بیمار رہا کرتی ہے، اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہوا کرتے ہیں، تو ایسے بھیڑیے، غیر مسلم بھیڑیے ہمدردی کے نام پر، تعاون اور مدد کے نام پر، چیریٹی کے نام پر مسلم لڑکیوں سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی مدد کرنے کا یقین دلاتے ہیں، ان کی مدد کرتے بھی ہیں، پھر ہمدردی پیدا کرتے ہیں، پھر مسلمان لڑکیوں سے قریب ہوا کرتے ہیں، ان کا جنسی استحصال کیا کرتے ہیں، بعد میں زندگی برباد کر دیا کرتے ہیں۔ یہ بھی یہ سب چیزیں ہمیں بہت دیکھنے مل رہی ہیں۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، یہ وہ چیزیں ہیں
یہ وہ حرکتیں ہیں جس سے دشمنان اسلام مسلمان لڑکیوں کو پھانسنے کے لیے اپنا رہے ہیں۔ محترم سامعین، ان حالات میں ایک مسلمان کی خاص طور پہ ماں باپ کی ذمہ داری بنا کرتی ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کریں، اپنے اولاد کی نگرانی کریں، اپنے اولاد کی سخت نگہداشت کیا کریں، تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں کسی بھی اعتبار سے ہر حال میں مسلمان بن کر رہیں، ایمان کی حالت میں رہیں، اسلامی تہذیب میں رہیں۔ ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، چال ڈھال، بات چیت کا طریقہ، طرز زندگی پوری مسلمان کی ہونی چاہیے، اس کی فکر کرنا مسلمان پر واجب ہے۔ محترم سامعین، یہ جو فتنے ہمارے سماج میں ہو رہے ہیں، پچھلے 3 سال میں 1.5 لاکھ سے زائد لڑکیاں جو غیر مسلموں سے شادی کر چکی ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ یہ حقائق ہیں۔ جہاں یہ حقائق ہے کہ 3 لاکھ سے زائد مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ہاں چلی گئی ہیں، ایک اور حقائق، کچھ حقائق یہ بھی ہیں کہ دشمنان اسلام کن کن طریقوں سے، کن کن ہتھکنڈوں سے، کن کن منصوبہ بندی اور پلاننگ سے مسلمان لڑکیوں کو پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اور جانب ہمیں اس کا علاج کیا کرنا ہے؟ ہم کیسے اپنے بچوں کی حفاظت کریں؟ کوئی بھی دیندار باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس مسلمان لڑکی کوئی غیر کام کرے، غلط کام کرے، حرام کام کرے، مکروہ کام کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ مسلمان لڑکی میری بچی وہ دین پر باقی رہے، کوئی بھی غلط کام نہ کرنے پائے۔ محترم سامعین، کوئی بھی چیز صرف تمنا سے پوری نہیں ہوا کرتی۔ کوئی بے دین باپ بھی وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی غلط کام کرے، سب چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نیک ہو، صالح اور غلط کام نہ کرنے پائے۔ لیکن یاد رکھیے، کوئی بھی کام صرف تمنا سے خواہش سے نہیں ہوا کرتا، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ محترم سامعین، سب سے پہلے ہم اپنے گھروں کو دینی ماحول بنائیں، اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمان بنایا ہے، عقیدہ توحید کا ماننے والا بنایا ہے۔ یاد رکھیے، صرف عقیدہ توحید کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے، ہمارا عمل بھی صالح ہو، پھر اس طرح ہماری طرز زندگی، ہمارا لباس، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، تعلیم، تربیت، رہن سہن، لباس، کلچر، چال ڈھال، سب کچھ اسلامی ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کیا کریں؟ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کیا کریں؟ انہیں تعلیم دیں ضرور، اسکول کی کالجز کی تعلیم دیں ضرور، لیکن مخلوط تعلیم میں نہ بھیجیں۔ انہیں اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ، کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور دیا کریں۔ ہمارا بچہ صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک وہ اسلامی ماحول میں رہنا چاہیے، اسے دینی تعلیم ضرور دیں، اسے قرآنی تعلیم ضرور دیں۔ پھر اس طرح ہمارے بچیوں کو اسلامی آداب سکھائیں، پھر ہمارے بچیوں کو اسلامی تعلیم دیا کریں، مساجد کے ذریعے سے، مراکز کے ذریعے سے، یا اہل علم کو اپنے گھروں کو بلا کر کے ذریعے سے، یا مکاتب کے ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے۔ اور اپنے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے صحابہ کرام کے واقعات، تابعین کے واقعات، مسلمانوں کے واقعات، ایمان کو بھرنے والے، ایمان کو اضافہ کرنے والے واقعات بتائیں، تاکہ مسلمان بچیوں کا، ہمارے اولاد کے ایمان مضبوط رہ سکے، اور گھٹنے نہ پائے، ایمان بہکنے نہ پائے۔ تعلیم دیا کریں، تربیت کیا کریں۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، ہمارے بچیوں کو ٹیوشن کے لیے کسی بھی غیر مسلم بچوں گھروں میں ہرگز نہ بھیجیں، نہ خود باہر سے ٹیوٹر کو بلائیں، نہ اپنے بچیوں کو غیر مسلم پاس ٹیوشن کے لیے بھیجیں۔ اس کی پوری حفاظت کیا کریں، یا تو ہمارے بچیاں گھر میں پورا پڑھ لیا کریں، یا نہیں تو اگر بھیجنا بھی ہے تو کسی مسلمان صالح دیندار ایسے شخص کے پاس بھیجا کریں، اور خود ساتھ میں جائیں کہ ہمارے بچیاں کسی بھی اعتبار سے بہکنے نہ پائیں، کسی بھی اعتبار سے بھٹکنے نہ پائیں، کسی اعتبار سے غلط راہ پر جانے نہ پائیں۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، ہمارے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اعلیٰ اولاد کو اسکول کے لیے ہو، کالجز کے لیے ہو، تعلیم کے لیے ہو، اگر جانا بھی ہوتا ہے تو اکیلے نہ بھیجیں، نہ انہیں گاڑی دلائیں، خود لے جا کر چھوڑیں یا خود لے کر آئیں، یا کسی ایسے آدمی کا انتظام کیا کریں جو پورے پردے کے ساتھ لے کر جائے، پورے اہتمام کے ساتھ لے کر جائے، راستے میں کہیں پر بھی بھٹکنے نہ پائے۔ بچیاں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان المرأة اذا خرجت استشرفها الشیطان۔ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، جب لڑکیاں گھر سے باہر نکلتی ہیں، شیطان ان کے پیچھے پڑ جایا کرتا ہے۔ تو شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمیں اسے دشمن ہی سمجھنا چاہیے۔ تو شیطان کی کسی بھی چال کو کامیاب ہونے ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ اپنے بچوں کو اسکول کے لیے، کالجز کے لیے، تعلیم گاہوں کے لیے خود لے کر جائیں اور خود لائیں، یا نہیں تو کم سے کم کسی دیندار شخص کے ذریعے سے اپنے بال بچوں کی نقل و حمل ٹرانسپورٹیشن کا اہتمام کیا کریں، بھیجیں۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، اپنی اولاد کو، خاص طور پر لڑکیوں کو، گاڑی ہرگز نہ دلائیں، بائک ہرگز نہ دلائیں۔ لڑکی کے ہاتھوں میں جب گاڑی آ جاتی ہے، جب بائک آ جاتی ہے، وہ خود مختار ہونے لگتی ہے، وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتی ہے کہ میں جب چاہے جاؤں، جب چاہے جاؤں، اور جہاں چاہے جاؤں، جہاں چاہے
जब चाहे जाओ और जहां चाहे जाओ और जब चाहे निकलो, जब चाहे घर आओ। ये औरत आजाद होने लगती है। शैतान औरत के दिलो दिमाग में आजादी का हुनर डालने लगता है और शैतान औरत को, लड़कियों को बहुत से हीरे बहाने सिखा देता है। लड़कियां माँ बाप को भी चकवा देने की कोशिश करती हैं, माँ बाप को भी धोखा देने की कोशिश करती हैं। कभी कहती है कि मैं मेरे सहेली से मिलने गई थी, कभी कहती है मैं अपने रिश्तेदार से मिलने गई थी, कभी कहती है कि अपने किसी तालीमी काम से गई थी। लड़कियां बहुत झूठ बोलेंगी। माँ बाप के लिए जरूरी है कि ऐसा कोई मौका ना दे, अपनी बीवी अपने बच्चों को गाड़ी हरगिज़ ना दिलाएं, वरना वो बर्बाद हो जाएंगे। फिर इसी तरह मोहतरम सामीन, अपनी जब हमारे बच्चे स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, गैर मुस्लिम को उनकी कैंटीन में खाना ना भेजें। ये भी बहुत से केसेस आए कि मुसलमान लड़कियां जब कैंटीन में खाने के लिए जाती हैं तो दुश्मनान इस्लाम उनकी तस्वीरें लेते हैं, उनकी तस्वीरों को फोटोशॉप के जरिए से वायरल किया जाता है या उनके खाने में कुछ चीजें मिला दी जाती हैं, फिर उनको जो फांसा जाता है। ऐसे बहुत से केसेस देखने में आए हैं। मुसलमानों के लिए जरूरी है कि हर एतबार से अपने औरत की मुकम्मल तौर पे तरबियत क्या करें। फिर इसी तरह मोहतरम सामीन, हमारी बच्चियों को इस बात की कोशिश करें कि हमारी बच्चियां, उनकी सहेलियां वो नेक अल्लाह वालियां हों। हमारी बच्ची और हमारी बच्चियां वो किसी ऐरे गैरे से या किसी भी हरीफ से दोस्ती ना करें। लड़कियों से भी जब दोस्ती करें तो लड़की नेक हो, बाअखलाक हो, दीनदार हो, पर्दे की पाबंद हो, ऐसे दोस्ती करें, ऐसे दोस्ती करने दें। वरना इंसान कितना भी अच्छा हो, दोस्ती का जरूर असर पड़ा करता है। अगर इंसान नेक है, अगर दोस्त उसका बुरा है तो दोस्ती का असर जरूर पड़ेगा, वो भी बुरा बनता जाएगा। तो जरूर ख्याल करें कि हमारी बच्चियां किससे मिलती हैं, हमारी बच्चियों से कौन मिलता है, कौन मिलती है, हमारी बच्चे किसको फोन करती है, हमारी बच्चियों को कौन फोन करता है। पूरा निकाह देखा करें, निगाह गहरी रखा करें। बच्चों को खिलाएं जरूर, अच्छे से पिलाएं जरूर, अच्छे कपड़े पहनाएं जरूर, उनकी ख्वाहिशात भी जरूर पूरा किया करें। लेकिन तालीम में तरबियत में शेर की निगाह रखें, तालीम में तरबियत में शेर की निगाह रखें, चीते की निगाह रखें कि हमारी निगाहों से, हमारे माँ बाप की निगाहों से बच्चों की कोई भी हरकत छूटने ना पाए। बच्चियां बड़ी चालाक हुआ करती हैं। आजकल की नौजवान नस्ल, आजकल की युवा पीढ़ी ये बहुत चालाक हुआ करती है। बहुत हीरों से, बहानों से माँ बाप को धोखा देने की कोशिश करती है, चकमा देने की कोशिश करती है। माँ बाप के उससे ज्यादा चालाक बनना चाहिए। माँ बाप को अपनी औलाद से ज्यादा चालाक करना चाहिए कि उनके बच्चियां, उनकी औलाद उनको धोखा देने न पाए। फिर इसी तरह मोहतरम सामीन, इंटरनेट का इस्तेमाल जरूरी भी होता है तालीम के लिए, और जरूरी भी होता है निगाह रखें कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे कर रही है, कैसे कर रहा है, वो क्या देखती है, वो क्या ब्राउज करती है, वो क्या सर्च करती है, वो कौन से वेबसाइट को जाती है। कॉल लिस्ट चेक किया करें कि हमारे बच्चे, हमारी बच्ची ने जो इंटरनेट जो देखा है वो क्या क्या देखा है। ये जरूरी है मोहतरम सामीन। ये इंटरनेट ये शैतानी दज्जाल है, ये शैतानी जाल है। दुनिया के सारे शर के लिए ये सबसे बड़ी कुंजी है, सबसे बड़ा दरवाजा है। अगर हम माँ बाप ने तालीम के नाम पर ही सही औलाद के सामने इंटरनेट को यूं छोड़ दिया इस्तेमाल करने के लिए, बच्चे भाग जाएंगे। आज दुनिया में सबसे बड़ी बुराई का जाल इंटरनेट है। इंटरनेट के जरिए इंसान हर तरह की बुराई घर बैठे कर सकता है। इसका पूरा लिहाज क्या करें कि हमारे बाल, हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां इंटरनेट का गलत इस्तेमाल ना करें, इस्तेमाल करने ही ना दें। और जब करना भी पड़े तालीम की हद तक करें तो उस समय देखिए कि वो क्या देख रहा है, क्या ब्राउज कर रहा है, कौन सी वेबसाइट पे जा रहा है, उसको कौन लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, इसका एहतमाम क्या करें, वरना हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां बहुत बिगड़ जाएंगे। फिर इसी तरह मोहतरम सामीन, एक और चीज हमारे समाज में देखने में आ रही है कि मुस्लिम नौजवान लड़कियां नौकरी पे जाती हैं, काम पे जाती हैं, जॉब पे जाती हैं। मोहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द को बड़ा बनाया, अर्रिजालु कव्वामून अला निसा। जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती उसका बाप उसका जिम्मेदार है, अगर बाप नहीं है तो भाई उसका जिम्मेदार है, जब शादी हो जाती है शौहर उसका जिम्मेदार है। औरत के लिए कमाना इस्लाम में अच्छी निगाह से नहीं देखा गया। मजबूरी की हालत में औरत को पूरे इस्लामी आदाब के साथ कमाने की इजाजत दी गई है। लेकिन आज का माहौल है, बाप भी कमा रहा है, भाई भी कमा रहा है, शौहर भी कमा रहा है, लड़कियां शौक के लिए कमाने निकलती हैं, ऑफिस में काम करने की, जॉब करने निकल जाती हैं। मोहतरम सामीन, ये जो ऑफिसर्स हुआ करते हैं, ये जो कॉल सेंटर हुआ करते हैं, ये जो एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनियां हुआ करती हैं, ये जो भी जहां पर लड़कियां काम करने के लिए जाया करती हैं, शैतान का बहुत बड़ा फितना यहाँ पर रहा करता है। इन नौकरियों की वजह से, इन जॉब की वजह से कितने घर बर्बाद नहीं हुए, कितने शौहरों ने अपनी बीवियों को शक करके छोड़ दिया, तलाक दे दिया, घर बर्बाद हो गया। इसी तरह ऑफिस के लोगों ने, भले बॉस में हो या मैनेजर में हो या कलीग में हो, कितने लोगों ने लड़कियों के साथ गलत हरकतें ना की हो। मोहतरम सामीन, हरगिज़ जाने ना दें। औरत के लिए
کمانے کے لیے جانا اسلام میں بہت بڑا عیب ہے. اللہ کی بہت سخت مجبوری ہو, کوئی نہیں ہے اس کا دنیا میں, نہ باپ ہے, نہ شوہر ہے, نہ بھائی ہے, وہ اپنی روزی روٹی کے لیے پوری اسلامی پابندی کے ساتھ جا سکتی ہے. جیسا کہ بخاری اجازت ہے, شوقیہ نہیں, یہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے نہیں, یہ اپنے آپ کو سماج میں معاون ثابت کرنے کے لیے نہیں. عورت کے گھر سے باہر جانا ہی کسی بھی کام کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوا کرتا ہے. اپنی بچیوں کو کسی بھی اعتبار سے کمانے کے لیے جانے نہ دیں, گھر سے باہر نہ بھیجیں. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین پہنچے, تھکے ماندے تھے, جیسے مدین پہنچے دیکھا کہ بہت بڑا کنواں ہے جس پر اس بستی کے سارے چرواہے اپنے بکروں کو اور اپنے جانوروں کو لا کر پانی پلا رہے تھے. اور دیکھا کہ دو لڑکیاں کافی دور پر ٹہری ہوئی ہیں, کافی دور مردوں سے الگ ہیں, ملی آج کی طرح نہیں. آج کل کی لڑکیاں اتنی فاسٹ ہیں کہ مردوں اس کو گاڑی میں تو کرتے ہوئے جاتی ہیں, ٹکر مارتے ہوئے جاتی ہیں, ساتھ چلنے کی کوشش کرتی ہیں. اعوذ باللہ. تو دیکھا کہ لڑکیاں کافی دور ہیں, مردوں سے کھڑی ہوئی ہیں. موسیٰ نے پوچھا علیہ السلام, ما خطبکما, کیا بات ہے, کیا حال ہے تمہارا, کیوں الگ کھڑی ہوئی ہو؟ کہا کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء, ہم اپنے جانوروں کو سب تک پانی نہیں پلائیں گے جب تک کہ مرد لوگ فارغ ہو کے چلے جاتے. جب مرد لوگ یہاں سے چلے جائیں گے نا تب ہم لوگ پانی پلائیں گے. سب سے پہلی بات اس نے کہی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں بات آئی کہ عورتیں کیوں آئی ہیں, مردوں کو آنا چاہیے تھا بکروں کو پانی پلانے کے لیے, جانوروں کو پانی پلانے کے لیے, کہ باپ آتے یا ان کا بھائی آتا. تو پھر بچی نے فوراً کہا, وہ ابونا شیخ کبیر, ہمارے والد جو ہے نا بہت بڑے آدمی ہیں, وہ جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے, ہم مجبوری کی صورت میں یہاں پر پانی پلانے کے لیے آئے ہیں. یہ چیز ہوا کرتی ہے محترم سامعین. عورت مجبوری کے شکل میں باہر نکلے, سخت مجبوری کے شکل میں جائے اور پورے اہتمام کے ساتھ جائے. وہ لڑکیاں مردوں کے ساتھ نہیں تھی پانی بھرنے کے لیے, دھکا پیل نہیں کر رہی تھی, کیوں میں ساتھ نہیں کھڑی ہوئی تھی, یا میں پہلے تو پہلے کے ہنگامہ نہیں کر رہی تھی, الگ کھڑی ہوئی تھی. یہ نوکریاں, یہ MNC, یا آفیسر سے کال سینٹر مسلم لڑکیوں کو تباہ کرنے کے بہت بڑے اڈے ہیں, یہاں پر ہرگز نہ بھیجیں. پھر اسی طرح محترم سامعین, یہ کچھ ذمہ داریاں ماں باپ سے متعلق ہیں. کچھ ذمہ داریاں ہیں جو قوم کے سربراہان ہیں, مسلم لیڈران ہیں, مسلم تنظیموں کے ذمہ داران ہیں, مسلم مساجد کے ذمہ داران ہیں, شہر کے ذمہ داران ہیں, ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں. محترم سامعین, یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. مسجد صرف عبادت ہی کے لیے نہیں ہے, مسجد اس کے بہت سے کام ہیں, اس کا دائرہ بہت وسیع ہونا چاہیے. تو مسجد کے جو ذمہ دار ہوا کرتے ہیں, مساجد کے ذمہ دار ہوا کرتے ہیں, ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے علاقے کے مسلمانوں کی خبر گیری کریں, ان کی تعلیم, ان کی تربیت کے تعلق سے فکر مند رہیں. مختلف دروس کے ذریعے سے, علماء کے محاضرات کے ذریعے سے, تعلیمی پروگراموں کے ذریعے سے, مختلف ورکشاپ کے ذریعے سے, یہاں کی جو مسلمان علاقے ہوا کرتے, مسلمان جو گھرانے ہوا کرتے, لڑکے لڑکیاں ہوا کرتی ہیں, ان کی تعلیم, تربیت, اسلامی اخلاق کی فکر کیا کریں. اسی طرح جو مسلم جتنی بھی تنظیمیں ہیں, تحریکیں ہیں, ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کی فلاح بہبودی کی خاطر سر جوڑ کر بیٹھے اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے, غیر مسلم لڑکیوں سے مسلمانوں کی شادی کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے کچھ منصوبہ بندی کریں. مختلف علاقوں میں کونسل سینٹر بنائے جائیں, مسلمان ادارے, مسلمان مساجد, مسلمان مدارس, مسلمان مراکز اور مسلمان جتنے بھی تنظیمی ادارے ہیں, ان تمام کا فرض بنتا ہے کہ ہمارے علاقے کی مسلمان لڑکیوں کو اس فتنے سے بچانے کے لیے کچھ مضبوط منصوبہ بنانا چاہیے, لائحہ عمل بنانا چاہیے. علماء بھی اس میں ذمہ دار ہوں گے, مساجد کے ذمہ دار وہ بھی ہوں گے, مدارس کے ذمہ دار وہ بھی ہوں گے, اسلامی مراکز سینٹرز کے ذمہ داران, شہر کے علاقے کے جو بڑے سرکردہ لوگ ہوا کرتے, عوائدین, ان تمام سر جوڑ کر ایک مضبوط منصوبہ بنائیں کہ کیسے ہماری مسلمان بچیوں کو, ہماری نسلوں کو اسلام پر باقی رکھا جائے, اس فتنے سے محفوظ کرایا جائے. محترم سامعین, مسلمان لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں سے بھاگ کر شادی کرنا یا اپنی پسند سے شادی کرنا کسی بھی طریقے سے ایک بہت بڑا گناہ ہے. سب سے پہلے کسی مسلمان لڑکی کی شادی یا مسلمان لڑکے کی شادی غیر مسلم سے ہو ہی نہیں سکتی ہے. پھر مسلمان لڑکی کا اس طرح سے بھاگ کر شادی کرنا, یہ تو اسلام کے لیے بھی نقصان دہ, مسلمان گھرانے کے لیے, مسلمان قوم کے لیے, مسلمان تہذیب کے لیے, سب کے لیے نقصان دہ ہوا کرتا ہے. محترم سامعین, ہمارا فرض بنتا ہے باپ ہونے کے ناطے, علماء ہونے کے ناطے, مساجد کے ذمہ دار ہونے کے ناطے, ائمہ و خطبہ ہونے کے ناطے, مسلمان لیڈر ہونے کے ناطے, تمام کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس سالوں سے سوچیں. پھر اسی طرح محترم سامعین, جتنے بھی مسلمان اسکول ہیں, مسلمان کالج ہیں, ان کے جو ذمہ داران ہیں, ان کے جو بانی اینڈ فاؤنڈرز ہیں, ان کی بھی ذمہ دار بنتی ہے کہ وہ اپنے اسکول میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, تعلیمی اداروں میں
مخلوط تعلیم کو ختم کریں، کوئی ایجوکیشن کو ختم کریں، لڑکوں کی تعلیم الگ ہو، لڑکیوں کی تعلیم الگ ہو، پھر اسلامی ماحول پیدا کیا جائے، نماز روزے کے پابند بنایا جائے، لڑکیوں کو پردے کے پابند بنایا جائے، لڑکیوں کو الگ رکھا جائے، یہ تمام کی ذمہ داری بنا کرتی ہے. تب جا کر کچھ منصوبہ بندی کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس فتنہ کو ختم فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام مسلمانوں کو زمانے کے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان نسل کی حفاظت فرمائے، مسلمان لڑکی لڑکوں کی حفاظت فرمائے، دشمنان اسلام کی ساری چالوں کی، ان کی ساری سازشوں کو اللہ تعالیٰ ناکام فرمائے. اللہ تعالیٰ اسلام کو بول بالا فرمائے، دشمنان کے سارے حربوں کو اللہ تعالیٰ خاک میں ملا دے. اللہ تعالیٰ اسلام کی، مسلمانوں کی، مسلمان نسلوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی تمام حفاظت فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بما فیہ من